شیطان کی کیا بیماری تھی؟ ابا، ایک تو انکار، سرکشی کرنا، وسط بڑا اور اپنے کو بڑا سمجھنا، بس یہ شیطانی بیماری بہت مضرت گولی ہے اس کی. جس طرح اسی راہ سے وہ مردود ہوا، جس کو مردود کرنا چاہتا ہے یہی گولی کھلاتا ہے وہ، اپنا تجربے والی دوا. لوگ کہتے ہیں یہ میری بڑی تجربے کی دوا ہے، شیطان کی آزمائی ہوئی دوا ہے جس کو اس نے اپنے اوپر بھی آزمایا. تو اس لیے ذرا اس کی گولی سے ہوشیار ہے نا. ان کو ہر وقت دیکھتے رہو کہیں لڑائی تو نہیں آ رہی. نگرانی کرو اپنے قلب کی ہر وقت. بہت بیوقوف وہ بندہ ہے جو مالک کے فیصلے سے پہلے ہی اپنی قیمت لگا دے. سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اپنی قیمت تو میدان محشر میں معلوم ہوگی. مالک کی نظر میں غلام کو دیکھنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے تو یوں اچھا لگتا ہے، ذرا یہ بھی تو آئینے میں اپنی شکل دیکھو. آئینے میں شکل دیکھ کر خود اپنے کو حسین نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ میں اپنی مالک کی نظر میں کیسا ہوں. عورت اپنی شکل دیکھے آئینے میں اور خود ہی فیصلہ کر لے، ہاں میرا تو ایسا. ارے میاں شوہر کی نظر سے کام بنے گا. ایسے ہی میرے شیخ وہاں شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب قصہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے ایک لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکی کی شادی جب ہوئی تو سہیلیوں میں یعنی اس کی ہم عمر جو لڑکیاں تھیں محلے کی، خوب اس کو سجایا اور ناک میں جو نت ہوتی ہے، کان میں آئرن اور آنکھوں میں کاجل لگایا، گردے خوب سجایا، لباس پہنایا. جب وہ خوب ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ تو سب بہنوں نے سہیلیوں نے کہا بہن مبارک ہو، تم بہت اچھی والد ہوتی. تو میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس لڑکی نے یہ کہا کیا میری بہنوں میں تمہاری مبارکبادی سے خوش نہیں ہوں. جب میرا شوہر مجھے دیکھ کر یہ فیصلہ کر دے گا کہ تو میری نظر میں اچھی معلوم ہوتی ہے تب میں خوش ہوں گی، کیونکہ میرا گزارا شوہر کی نظر سے ہے، تمہاری نظروں سے نہیں ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس ایک بزرگ نے جب یہ واقعہ سنا تو بے ہوش ہو گئے روتے روتے. ایمان رکھتے خیال کر. اچھا جی مجھ کو زکام نہیں ہے لیکن جب تقریر کرتا ہوں تو آنکھ سے آنسو میرے ناک سے نکلنے لگتے ہیں. معلوم نہیں کیا کراچی ہو جاتی ہے رگوں میں. بمبئی میں تقریر کی، سب لوگ ایک صاحب دوسرے دن زکام کی دوا لے آئے. پھر میں نے تقریر میں اعلان کر دیا کہ صاحب ابھی تو ایک ہی آدمی زکام کی دوا لائیں گے، 10,000 کا مجموعہ ہے تو 10,000 آدمی کہیں دوا نہ لے آئے میرے لیے. تو سن لو مجھے زکام کام نہیں ہے، بس تقریر کے وقت میں ہے یہ، بعد میں دیکھو گے بالکل ٹھیک انشاءاللہ، کوئی زکام نہیں بس. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ لڑکی جو ہے عقل مند تھی. ایسی وہ بندہ عقل مند ہے جو دنیا والوں کی تعریف اور اپنے بنگلے اور اپنے کاروبار اور اپنے حسن جمال کسی چیز سے اپنی قیمت نہ لگائے، ڈرتا رہے اللہ سے. وہ بندہ عقل مند جو یہ کہے کہ جب اللہ قیامت کے دن مجھ سے راضی ہو جائے اور فرما دے گا میں تو اس سے خوش ہوں، بس پھر خوشیاں مناؤ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے جو بغداد میں بلکہ وہ زمین پر اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا تعریف کرتی ہے میری، لیکن فرمایا کہ جب جنازہ قبر میں اترے گا اور ایمان کے ساتھ قبر میں جاؤں گا، ایمان کی سلامت بلبے گور برین، شیخ کا شعر ہے یہ، ایمان کی سلامت بلبے گور برین احسن تو بنی چستی و چالاک ایمان. فرماتے ہیں جب ایمان کے ساتھ مر جاؤں گا اور قبر میں جاؤں گا پھر میں خوشی مناؤں گا کہ عبد القادر خوب عبادت کرتا تھا، خوب چست و چالاک. ابھی تو مجھے ڈر لگا ہے کہ معلوم نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والے. یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے. اب سنیں تو واقعہ بغداد میں ایک شخص کا انتقال ہوا، شیخ عبد القادر کا زمانہ تھا، حضرت بڑے پیر صاحب باحیات تھے. تو دوست لوگوں نے کہا حضرت آج بغداد میں ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. حضرت نے فرمایا کہ کیا وہ میری مجلس میں آیا کرتا تھا؟ سنو سوال. لوگوں نے کہا حضرت مجلس میں تو کبھی نہیں آیا. فرمایا بغداد کی سڑکوں پر گزرتے ہوئے کبھی اس نے مجھ سے مسافہ کیا؟ لوگوں نے کہا حضرت کبھی مسافہ بھی نہیں کیا.
فرمایا چلتے ہی کبھی دور سے اس نے ہمیں سلام کیا ہے؟ فرمایا اس کا بھی موقع نہیں آیا. اس نے کہا کبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی؟ کہا یہ بھی ایسا نہیں ہوا. فرمایا میری نظر کبھی اس پر پڑی؟ فرمایا یہ بھی نہیں ہوا. یعنی خصوصیت کے تمام پہلو تلاش کیے شیخ نے، کچھ نہیں ملا. فرمایا اللہ اغفر لی واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمام امت کے لیے دعا کرتا ہوں، عام مسلمانوں کے لیے جو دعا میری ہے وہی اس کو مل سکتی ہے، کیونکہ میں نے بہت خصوصیت کی راہیں تلاش کی ہے، مگر کیا کریں، مجبوری ہے، اس کی قسمت ہے، میں کیا کروں. خصوصیت کی راہ آنا جانا ہے اللہ کے پاس، دیکھو کاروائی نہیں جائے یہ چیز ہوتی ہے. اور دیکھو اللہ والے کریم بھی ہوتے ہیں. میں ایک بات بتلاتا ہوں، اللہ والے اتنے کریم ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سے آنے جانے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈانٹ ملے کسی بات پر، چاہے وہ سختی بظاہر ہو، دل میں بہت سی محبت ہوتی ہے، خود دعائیں مانگتے ہیں تنہائیوں میں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ. وہ کہنا پڑے گا اس کو ایک دن کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. آہستہ آہستہ. ایک شاعر کا، ایک گرو کا شعر یاد آیا، وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے، وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. محبت آہستہ آہستہ قید میں ڈال دیتی ہے. اور دیکھو لوگ کہتے ہیں میں قید میں سے گھبراتا ہوں، جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اس قید کو خود بخود قبول کر لو گے. بلکہ اگر کوئی کہے گی کہ اس قید سے چھوٹنا چاہتے ہو تو کہے گا اسیر اسنخاد رہائی زبن، ان کا قیدی اللہ کا قیدی، اللہ کے قید محبت سے نہیں خلاصی چاہتا. خالد صاحب فرماتے ہیں پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے. آزاد ہیں کہ نہیں؟ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو آزاد یاد آ جاتا ہے، اس کا نام بھی آزاد ہے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی ہے دل کوئی میعاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے. محبت والا کہاں آزادی چاہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ بس سبحان اللہ، پابند محبت کبھی آزاد نہیں، اس قید کی ہے دل کوئی میعاد نہیں ہے. اور قید تو ہے بھائی 3 سال کی سزا ہوئی، لیکن اللہ کی محبت میں جو آدمی آتا جاتا ہے، دوستی کرتا ہے، اس قید سے تو وہ اس کو مبارک سمجھتا ہے، بلکہ یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری محبت کبھی کم ہو جائے. ایک دوست مجھ سے اپنا خوف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ باغ و بہار جو آج کل میرے قلب پر ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ حالت میں کسی طرح سے کہیں کمی نہ آ جائے. سبحان اللہ وہاں الٹا معاملہ ہے نا. تو اللہ ہمیں کر رہا تھا، اللہ والے کریم ہوتے ہیں، اللہ کے کریم ہیں. اور کریم کی شان یہ ہے کہ وہ گنہگاروں سے گھبراتا نہیں، عیبداروں کو بھی خریدتا ہے. چنانچہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے پر استدلال پیش کرتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں کے نفوس کو، بین لہم الجنہ، جنت کے وجہ. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو استعمال نہیں کیا یہاں کہ میں نے ایمان والوں کی جان خریدا ہے، نہ قلوب کو استعمال کیا کہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین قلوبهم، قلوب کو بھی نہیں خریدا، انفسهم خریدا، نفس کو خریدا. نفس جو عیبدار ہوتا ہے، جو محل شہوت ہے، محل معائب و نقائص ہے، ہر وقت جہاں گندے گندے خیالات پکتے ہیں، اس عیبدار چیز کو خریدا اللہ نے. اور کس کے عوض میں خریدا؟ بین لہم الجنہ، جنہ جیسے التی لا عیب فیہا، یعنی اللہ کا ثمن دیکھیے، جس چیز سے خرید رہے ہیں وہ بے عیب ہے، بے عیب چیز سے عیبدار چیز خرید رہے ہیں. تو فرمایا یہی ان کے قریب ہونے کی علامت اور دلالت ہے. اور نہایت قوی دلیل ہے کہ بازار میں، منڈی میں کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہو اور کوئی نہ خرید رہا ہو، اس کا سودا غمگین بیٹھا ہو، تو کریم جائے گا تو اسی کا خرید لے گا. یہ بیچارہ اس کا کوئی نہیں خریدتا، اللہ ہمیں خرید لیں، خوش ہو جائے گا. تو کریم کی شان یہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ عیبدار نفوس کو خریدا. جانتے تھے بدنگاہی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، سب کو علم ہے اللہ کو مستقبل کا، لیکن پھر بھی خرید لیا. تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے کریم ہونے کی. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کریم کی جو تعریف کی ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں الذی یؤتی بدون استحقاق و منہ، کریم وہ ہے جو بلا استحقاق و صلاحیت عطا کرتے. سمجھا؟ تو اللہ والے کریم ہوتے ہیں. اس طرح قصہ سنا تھا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور کریم کی پر ایک دوسرا قصہ بعد میں بھی سناؤں گا انشاءاللہ. ایک شخص کا اچانک بادشاہ بن جانے کا پہلا قصہ سنی.
بعض وقت دیکھو جمعے کے بیان سے آمد بعض دن پیر کو زیادہ ہو رہی ہے، حالانکہ جمعے کا مجمع زیادہ ہوتا ہے. کیا کریں اس وقت عجیب معاملہ. ایک شخص کفن چور تھا، وہ کفن چرایا کرتا تھا. واقعہ میں گل بقولی سے نہیں سنا رہا ہوں، حکیم الامت کی مواعظ سے سنا رہا ہوں. میں اردو ڈائجسٹ وغیرہ اخباری قصے نہیں سناؤں گا، اپنے اکابر اور بزرگوں کے قصے سناتا ہوں. تو وہ کفن چورانے والا بس جہاں دفن کر کے لوگ پہنچے اپنے گھر رات کو اپنا کور کھود کے کفن بیچ کر کے کچھ کھا پی لیتا تھا. ایک بزرگ کو پتہ چل گیا کہ کم وقت ایسا آدمی ہے، تو ان کا انتقال جب قریب ہوا تو اس کو 5 روپیہ اس زمانے کا اس کو ہدیہ دے دیا بلا کے، اور کہا کہ کفن کی قیمت 2 روپیہ ہے اس وقت، میں تم کو 3 روپیہ زیادہ دیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم میری قبر مت کھودنا اور مجھے ننگا مت کرنا، تم پہلے ہی سے پیشگی لے لو اپنا. اس نے کہا ارے حضور کی بھلا ایسی گستاخی کروں گا بہت. اس نے لیکن وہ لالچ بری بلا ہوتی. سنا آپ نے ایک سنار کا لڑکا سونے میں کچھ ملاوٹ کرتا تھا، ماں نے ایک زیور بنوایا اس سے، ماں نے اپنے بیٹے سنار سے زیور بنوایا، تو اس میں ملاوٹ نہیں کی. جب ملاوٹ نہیں کی تو اس غم میں بیمار ہو گیا اور سوکھنے لگا. ماں کو اندازہ چل گیا کہ اس نے کیونکہ ملاوٹ نہیں کی اماں کی محبت میں، لہٰذا یہ اس لیے بیمار ہو گیا غم میں. اس نے کہا کہ یہ زیور واپس کیا اور کہا پھر سے اس کو گلا اور اس میں تو ملاوٹ کر، تیری صحت تیری تندرستی مجھے زیادہ عزیز ہے، یہ ایسا سونا جائے تو نے اڑ تو اللہ پناہ میں رکھے. عادت بڑی بری ہوتی ہے، جب بری عادت ہوتی ہے تو پھر وہ پیسہ لے کر جب بزرگ کا انتقال ہوا تو پھر قبر خدا اس کے دل میں لالچ آ گئی. وہ 5 روپیہ تو ملا، 5 اور ہو جائیں گے وہ 10 ہو جائیں گے. 99 کے فیر میں پڑ گیا کم وقت. جب قبر کھود کے اندر پہنچا تو اس نے کفن جو یوں کیا کھینچا. اللہ تعالیٰ نے کرامت بادل نماز بھی صادر ہوتی ہے کبھی بزرگوں سے، اللہ نے ان کو روح عطا کر دی اور اس کے بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ دیکھیے ایسے پکڑ لیا. جب ہاتھ پکڑ لیا تو مارے ڈر کے اس کی روح نکل گئی اور فوراً پیشی ہو گئی. اللہ نے اس کو فرمایا کہ کم وقت نالائق، تو نے میرے اولیاء اور مقبولوں کو بھی نہیں چھوڑا اور پیسہ بھی پیشگی لے لیا، 5 روپیہ بھی لے لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑے میاں بھی پہنچ گئے ہیں، یہ ولی اللہ صاحب، اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیجیے، کیونکہ اس نے جب میرا کفن کھینچا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، پکڑ لیا تھا، میرے ہاتھ کی عزت رکھی. حکیم الامت تھانوی نور اللہ قبول فرماتے ہیں دشمنوں کا ہاتھ پکڑنے پر، دشمن تھا وہ کم وقت جو دشمن کے ہاتھ پکڑے اور اس کی عزت کا اتنا خیال رکھا تو جس کا محبت سے پکڑتے ہوں گے. اللہ اللہ کیا ولی ہو سکتا ہے جو اپنے دوستوں کی لیے دعائیں نہ مانگتا ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں یہ شان حریص علیکم کی نہیں، اس کے اندر نبی کی شان تھی نا حریص علیکم. کیا مطلب؟ حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی اے ایمان والوں تم پر حریص ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس بات کے لالچ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا صحابہ سے مال و دولت کی حریص ہیں؟ کس بات کی حریص ہیں؟ دیکھو تفسیر کی ضرورت پیش ہے نہیں. علامہ آلوسی فرماتے ہیں حریص علیکم کیا معنی؟ علی ایمانکم تمہارے ایمان کے حریص ہیں، و صلاح شانکم تمہاری حالت کی اصلاح کی. سبحان اللہ. سمجھے آپ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں علامہ آلوسی، لأن الحرص لا يتعلق بذواتهم، کیونکہ حرص صحابہ کی ذات سے متعلق نہیں ہو سکتی. حرص کا تعلق ذوات سے نہیں ہو سکتا، ذات کی جمع ذوات. لأن الحرص لا يتعلق بذواتهم، یہ عبارت بیان ہی میں روح معنی کی پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے مزہ اتنا آ جاتا ہے جو عبارت خود یاد ہو جاتی ہے، جو عبارت مجھے زیادہ لذیذ والی ہوتی ہے وہ خود یاد ہو جاتی ہے. خیر، تو یہ ایک اللہ والوں کے کریم ہونے کا ایک واقعہ ہے تو یہ بتلایا.